قرآن مجید میں عورتوں کے بارے میں چیزوں میں تھوڑا فرق اس طرح ہے کہ مرد کا اگر حظ الانثیین ہے تو عورت کا 2 حصے وہ 1 حصہ ہے مرد کے یاد ہے. پھر اس طرح گواہی کے لیے مرد اکیلا ہی کافی ہوتا ہے تو عورت کے لیے یہ ہے. تو یہ پورا ہر تصور کیا ہے اسلام نے عورت کو مرد کا اس دوران تصور کیا رکھا ہے کہ ہم مغربی دنیا میں جو سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں. آپ پھر انصاف کی بات کر رہے ہیں اور میں نے عدل کی بات کی ہے. انصاف یہ ہے کہ جتنا حصہ مرد کو ملے اتنا حصہ عورت کو ملے. عدل یہ ہے جو قرآن مجید نے کیا ہے. کیوں؟ اب سمجھ لیں. اس لیے کہ عورت کو کسی بھی حیثیت میں نان نفقے کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، بلکہ ہر حیثیت میں اس کا نان نفقہ کسی نہ کسی فرد ثانی کے ذمہ ہے. جب وہ بیٹی ہوگی تو باپ کے ذمہ ہے، جب وہ بیوی ہوگی تو شوہر کے ذمہ ہے، جب وہ ماں ہوگی تو بیٹے کے ذمہ ہے. تو اس کو تو جو آدھا مل رہا ہے جس کو آپ عرفاً آدھا کہہ رہی ہیں، اس کی تو وہ بھی سیونگ ہے، اس نے وہ بھی نہیں لگانا. اور وہ بیچارہ جس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کا 2 گنا مل رہا ہے، اس نے تو سارا سرکل چلانا، اس کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا چیزوں کو درست انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. چیزیں بڑی واضح ہیں. اسی طرح گواہی کا معاملہ ہے. گواہی کے معاملے میں جو عورت پر انحصار کیا گیا ہے، دیکھیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ وضع کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ انسان کی جو شخصیت ہے اس کی وضع اس کی ضروریات کے مطابق ہوئی ہے. سمجھ آئیے. میں کچھ دن پہلے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 89% جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں خواتین ڈرائیورز کے ذریعے ہوتی ہیں، خواتین گاڑیاں چلا رہی ہوتی ہیں. اس پر ایک ڈاکٹر کا جو سائیکیٹرسٹ بھی تھے اور ان امور کے ماہر بھی تھے، ان کا تجزیہ میں پڑھ رہا تھا. اس پر وہ کہتے ہیں کہ عورت کی جو وضع ہے اور اس کی جو اعضاء بندی ہے، جس کو عام عرفاً ہم صنف نازک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گاڑی بنیادی طور پہ ڈیزائن ہی مرد کے فزیکل سٹرکچر کو رکھ کے کی گئی ہے. تو لہٰذا جب عورت اس کو اٹیمپٹ کرتی ہے تو بعض اوقات فیلیئرز ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہو جاتے ہیں. اچھا، اب گواہی کیا ہے؟ گواہی ہے کورٹ کچہریوں کا معاملہ. عورت کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ. سمجھ آئیے. اسلام تو عورت کو گھر کے اندر رکھتا ہے. اس کے ذمہ کیا ہے؟ اپنی عفت کی حفاظت، بچوں کی تربیت، اور اس نے گھر مہرانی بن کے بیٹھنا ہے. باہر سے مرد نے کما کے لانا ہے، اس نے سارا کھانا اور نظام چلانا ہے. تو اولاً تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ عورت کو گواہیوں کے چکروں میں ڈالا جائے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ بطور اپنا انسان اس کے وہ حق ہیں، اس کو وہ حق دیا گیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نسیان کا عنصر انسان کے اندر ہے، عورت کے اندر وہ زیادہ ہے مرد کے اندر. جو قوت گواہی کے لیے درکار ہے، عورت کے اندر وہ کم پائی جاتی ہے. جو جرأت گواہی کے لیے درکار ہے، عورت کے اندر وہ کم پائی جاتی ہے. گواہی کے بعد جو ممکنہ خطرات موجود ہیں، عورت زیادہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے. گواہی کے بعد جو الزامات، بہتان اور جان اور مال کا خوف اور عزت و آبرو کا خوف ہے، وہ عورت کو مرد کی نسبت بدرجہ زیادہ لاحق ہو سکتا ہے. لہٰذا ان تمام تناظرات میں سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ بات بالکل سمجھ آتی ہے.